حضرت سید احمد بادیاپا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت بسعادت 5ویں صدی ہجری میں شہر بغداد میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید محمود اور والدہ مخدومہ سیدہ بی بی نصیبہ ہیں۔ آپ کی والدہ خدا رسیدہ بی بی نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور پر نور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھانجا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سمرات القدس میں تحریر ہے کہ جب حضور مدار پاک بغداد شریف میں دوبارہ تشریف لے گئے تو بی بی نصیبہ نے حسب ارشاد سرکار غوث پاک اپنے دونوں فرزندوں کو جو قطب المدار کی دعا سے پیدا ہوئے تھے بارگاہ مداریت میں پیش فرمایا۔ حضرت قطب المدار نے بی بی نصیبہ کے دونوں فرزندوں کو دل و جان سے قبول فرمایا اور انہیں لے کر استنبول کی طرف روانہ ہوئے۔ اس مقام پر آپ نے دونوں عزیزوں کو علم سوری کی تعلیم کے لیے حضرت عبداللہ رومی کے حوالے فرمایا اور خود ایک پہاڑی کی گھاٹی میں حبس دم کے اشغال میں واحد حقیقی کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اس جگہ چند سال گزارنے کے بعد آپ خراسان رونق افروز ہوئے اور بحر زخار کے مصنف علامہ حضرت شیخ وجیہ الدین اشرف لکھتے ہیں کہ حضرت سید احمد بادیاپا حضرت سیدنا شیخ بدیع الدین شاہمدار کے ساتھ سمرقند ہوتے ہوئے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے اور دوران سفر کھانا پینا بالکل بند کر دیا۔ 2 ہفتہ تک کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہ ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت سید احمد بادیاپا بھوک اور پیاس سے بےتاب ہو گئے۔ جب حضرت شاہمدار کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت سید احمد بادیاپا سے کہا کہ تم جانب جنوب جاؤ، وہاں ایک خوشنما پانی کا چشمہ ملے گا اور اس کے کنارے پر ایک ہرا بھرا درخت ہوگا جس کے سائے میں ایک مرد حقیر اپنے دوستوں کا کھانا رکھ کر کے ان کا انتظار کرتا ہوگا۔ وہ کھانا تمہارے نصیب کا ہے اور جب وہ مرد تمہیں کھانا پیش کرے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا لینا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا، اور شکر ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو چہرے پر پھیر لینا اور اس مرد سے کہنا کہ تم نے مجھے 7 مردوں کا کھانا کھلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تم کو 7 پشتوں کی بادشاہت عطا فرمائے۔ حضرت سید احمد بادیاپا رحمۃ اللہ علیہ جب اس جگہ پر گئے تو اس مرد حقیر نے آپ کو دیکھ لیا اور سوچنے لگا کہ یہ مرد صالح سخت بھوکا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے پورا کھانا حضرت سید احمد بادیاپا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضرت سید احمد بادیاپا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کے حکم کے مطابق کھانا کھا کر اس مرد حقیر کے حق میں انہی لفظوں میں دعا کی اور فرمایا کہ تو نے مجھے 7 مردوں کا کھانا کھلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 7 پشتوں کی حکومت عطا کرے۔ حضرت احمد بادیاپا رحمۃ اللہ علیہ نے جس شخص کو یہ دعا دی تھی وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص سلطان تیمور لنگ تھا۔ حضرت سید احمد بادیاپا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں موسم باراں میں مسلسل 7 جمعرات کو آپ کی زیارت کے لیے لوگ حاضر ہوا کرتے تھے، جسے بار عام کہا جاتا ہے۔ سید احمد بادیاپا رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہمدار علیہ رحمہ کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے۔ حضرت سید احمد بادیاپا رحمۃ اللہ علیہ گھوسی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں میرا بابا اور میر بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ میرا بابا کے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی وہ روایات باقی ہے اور لوگ جوق در جوق بلا تفریق مذہب و ملت حضرت کی چلہ گاہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ حضرت شاہمدار نے اپنی وفات سے پہلے اپنے 70 مخصوص ہمراہیوں کو تنہا بلا کر وصیت و نصیحت کی تھی اور ہر ایک کے لیے اس کے مقام ولایت کو متعین کر کے رشد و ہدایت کی خدمت سپرد کی تھی۔ چنانچہ شاہمدار کے وصال کے بعد ان کے تمام ہمراہی اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے اور حضرت سید احمد بادیاپا رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شاہمدار کی وفات کے بعد اپنے مقام ولایت کولا وابن میں وارد ہوئے اور اپنی جد و جہد سے اسلام کا اہم فریضہ انجام دیا۔ آپ نے اپنی پوری عمر پاک تجرید و تفرید کے ساتھ گزاری۔ تذکرہ نگاروں کے مختلف مقالوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ بھی طویل العمر بزرگ گزرے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کا وصال پرملال 9ویں صدی ہجری کے آخری دور میں ہوا اور جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ آپ کا مزار مبارک کولا وابن میں ہے۔